بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کی پٹھی سیدھی حرکتوں کی وجہ سے جنرل باجوہ ان پر شدید غصے میں ہیں اور مکمل کراس جو ہے نا لاتا گیا ہے۔ یہ حرکتیں کیا ہیں اور یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، کچھ دنوں سے ہی خبریں چل رہی تھیں کہ عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے جنرل باجوہ کے ساتھ۔ یہ خبر سب سے پہلے پی ٹی آئی کے ایک بہت ہی اعلیٰ نسل کے جو ہے اپنا یوٹیوبر، پہلے وہ صحافی تھے اب وہ یوٹیوبر ہیں، پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں، ارشد شریف صاحب نے میرا خیال ہے یہ خبر سب سے پہلے بریک کی تھی کہ جناب جنرل باجوہ کی ملاقات ہو گئی ہے اور عمران کے ساتھ، اور جناب سارا معاملہ سیدھا ہو گیا ہے۔ اور ٹویٹر کے اوپر یوتھیاں نے لڑیاں پانی شروع کرتی ہیں اور پٹواریاں نے جناب سیاپا کرنا شروع کرتا، ایک عجیب ماحول جو ہے وہ بن گیا۔ اچھا، اس خبر میں پھر بعد میں خبریں ہیں کہ نہیں کو ملاقات ہوئی، پھر آئی کہ ہو گئی ہیں، پھر آیا کہ جناب ایک فارم ہاؤس پہ ملاقات ہوئی ہے، کور کمانڈر کے ساتھ جنرل باجوہ وہاں پر پہنچے۔ تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی کہ جناب فوج نے بہت ضرورت پہ گئی عمران خان دی، پاپولیرٹی تو بڑی تنگ آ گئی ہے، پاپولر بڑا عمران خان یار پھڑے ہی نہیں جا رہا۔ اس قسم کا تاثر دینے کی کوشش کی کہ فوج نو سر دیکھو نا، پاپولر لیڈر تو چاہیے نا۔ یہ گفتگو جو ہے نا وہ یوتھیے برسر عام کر رہے تھے اور باقاعدہ ایک پلان کے ساتھ کر رہے تھے۔ اچھا، اب ملاقات ہوئی ہے سر، یہ خبر جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ آج آپ سمجھ لیں کہ ایک قسم کی آفیشیل ہو گئی۔ اس لیے میں آفیشیل کہہ رہا ہوں کہ سلیم صافی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کالم لکھا ہے جنگ اخبار میں، اور اس میں وہ یہ خبر بتا رہے ہیں کہ جناب ملاقات ہوئی، کیا کیا ہوا، اس میں کیا کیا باتیں طے ہوئیں، کیا باتیں طے نہیں ہوئی، وہ پوری تفصیل ہے جو بتا رہے ہیں۔ اب میں نے آفیشیل کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ سلیم صافی صاحب ان صافیوں میں سے ہیں جن کا پائن وڈے کرنا بڑا پرانا گہرا تے سمجھ لو کہ خون دا رشتہ ہے۔ وہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا، مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہے۔ تو ان کے وہاں پر عمران کے دور میں بھی رابطے رہے، ان کے آج بھی وہاں پر رابطے ہیں، ان کے ماضی میں بھی وہاں پہ رابطے رہے۔ تو وہاں سے آنے والی بات کو یقین کیجئے کہ ہم لوگ جو جنہوں کا کسی پاسے کو رابطہ نہیں نا، حالانکہ الزام ساڑھے تے بڑے نے کہ جناب پتہ نہیں جاتی عمرے دے نال رابطے نے، پتہ نہیں لندن نال رابطے نے، وہ بس اس کے بولتے کچھ نہ پھول، ساڈا فائن کسی نہ کوئی رابطہ نہیں۔ لیکن ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کے لیے سلیم صافی کی طرف سے کچھ آنا اس بات کا جو ہے نا وہ ایک سند ہوتی ہے کہ سلیم صافی کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب، اور نام لے کے کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پائے نے گل آفیشیلی کیجیے، اے براہ راست آ رہی ہے، فرام ہارسز ماؤتھ ہے۔ تو لہٰذا میں اس بات پر یقین کرتے ہوئے اب میں بتانے لگا ہوں کہ سلیم صافی صاحب نے کیا کہا۔ سلیم صافی صاحب کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے جب سے یہ حکومت آئی اور ان کی حکومت گئی تب سے وہ پوائنٹ کدی ادھر چھالا مار رہے تھے، کدی ادھر چھالا مار رہے سی۔ جس طرح انسان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، انہوں سکون نہیں آتا نا، ایک پل چین نہ آئے والا سین ہوتا ہے، وہ ایک پل چین نہیں سی آ رہا عمران خانوں۔ انہوں نے کوئی رشتہ دار نہیں چھوڑا جنرل باجوہ کا، انہوں نے فوج کے اندر جو بھی بندہ نیڑے تیڑے پیندا سی جنرل باجوہ دے وہاں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، ہر ایک کو آزمایا، یہاں تک کہ ایک امریکی ہیں، ان کا نام ہے جناب زلمے خلیل زاد، او دا بھی ترلا پایا کہ یار تیرے جنرل باجوہ نے رابطے روبتے آئے نے ساڈا ذرا گل کرا دے۔ سلیم صافی صاحب کے بقول حکومت جانے کے، عمران خان کی حکومت جانے کے اور اس حکومت کے آنے کے ایک مہینے بعد خلیل زاد صاحب جو ہیں، زلمے خلیل زاد صاحب، وہ چپ چپیتے کی دورہ کیا انہوں نے پاکستان، اور عمران خان سے انہوں نے ایک لکن میٹی والی ملاقات کی۔ لکن میٹی سمجھتے ہیں، یعنی جو ایک خفیہ ملاقات ہوتی، ایک خفیہ ملاقات انہوں نے کی اور بڑی طویل ملاقات تھی، اور ان کو بھی انہوں نے یہی ترلا ڈالا کہ کسی طرح جنرل باجوہ نہ ملا دے، میں راضی آپ ہی کر لگا۔ بہرحال سر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ عارف علوی صاحب جو ہیں، فائنلی ہوا یہ کہ عارف علوی صاحب جو ہیں ایک دن بغیر کسی کو بتائے پوچھے دسے، ہوندہ نا بندہ کسی دے گھر جان لگتا، بندہ فون کر کے پوچھتا یار تو گھر ہے گا، وہ چاہ پین آئیاں، چاہ پیا دیں گا، کوئی کام تے نہیں گا، بزی تے نہیں گا، کنے بجے گھر ہوئے گا، وہ بھائی نے یہو جہا کوئی تردد نہیں کیتا، اور وہ اپنا ہنستے مسکراتے ہوئے آرمی چیف کے گھر چلے گئے۔ یہ اب جو بات ہے یہ سلیم صافی صاحب بتا رہے ہیں، اور وہاں پر جب گئے تو وہاں پر جا کے انہوں نے بہت ترلا ڈالا، اینا کہ ترلا پایا کہ وڈا چودھری مجبور ہو گیا کہ چل یار ہوں بہت ہی ترلیاں تے آ گئے تھے، ملاقات کر لیتے ہیں۔ پھر ایک ملاقات ہوئی عمران خان کے ساتھ ان کی پریزیڈنسی کے اندر، یعنی ظاہر ہے کہ جو ہیں اپنا عارف علوی صاحب ان کی رہائش گاہ پر، جو جس کو ظاہر ہے صدارتی محل کہا جاتا ہے، وہاں پر ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں عمران
इमरान खान ने मुतालबात ये रखे कि सर देखो गल है कि मैं तुहाडे नाल मतलब पहले तो ज़ाहिर तरले तुरले पाए तो फिर इंज दी गल कीती होनी कि देखो सर मैं और तुसी टिच बटना ही जोड़ी सां, किड्डा चंगा सी साडा साथ, हमने बहुत ज़बरदस्त टाइम गुजारा है, कोई पुराने हवाले दिते होने हैं, तुहानूं याद है फिर फलानी थां ते असीं इकट्ठे गए सां, इस तरह की गल्लां करके ना जो होते हैं ना असल में क्या कहते हैं इस किस्म के खुशामदी करैक्टर, वो जब किसी बड़े चौधरी से मिलते हैं या जिसके साथ उन्हें काम होता है ना तो वो फिर पुरानी बातें याद दिला के तो बताने की कोशिश करते हैं कि देखो असीं किन्ने साडियां मुहब्बतां बड़ियां गूढ़ियां रहियां। तो वो उन्होंने तरले मिनते का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो जो तरले मिनते पाए वो इस तरह के पाए होने हैं, ये मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जनाब वहाँ पर उन्होंने कहा कि जनाब आप MKM और बाप पार्टी से कहे कि तुसी एक पासे हो जो हजूर और ये हुकूमत टूट जाएगी और हमें फिर इलेक्शन हो जाएगा और जनरल इलेक्शन करवा दें, तो फिर जो जीतेगा वो हुकूमत बना लेगा। तो उस पर उन्हें बताया गया और ज़ाहिर है ये बताने वाला जो है वो जनरल बाजवा साहब होंगे, क्योंकि मुलाकात 3 लोगों के अंदर आया, तो 3 लोगों में से 1-2 तो एक पासे देने ना, आरफ अलवी साहब हुए और इमरान खान साहब हुए, दूसरी साइड से कल्ले ज़ाहिर जनरल बाजवा साहब सन। तो वो जनरल बाजवा साहब ने उनको बताया कि जनाब आपने इंतहाई नाकाबिले तलाफ़ी किस्म का नुकसान पहुँचाया, अगर आपकी हुकूमत ख़त्म न होती तो जून तक पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता। फिर आपने अमरीकी बयानिया जो बनाया, एक अमरीकी सर्विस का बयानिया, उनने भी पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुँचाया। अब बहुत कोशिश कर करा कि इस हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। ऐसा नहीं है कि हालात जो हैं बिल्कुल ठीक हो गए हैं, लेकिन यह है कि रोज़ाना हम 4-5 अरब रुपया इकट्ठा करके मुल्क का सिस्टम तोड़ रहे हैं, तू नवा साढ़े सामने के राह छेड़ना शुरू करता है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये हुकूमत ने इलेक्शन करवाने हैं, वो जब चाहे करवा दे। हाँ अलबत्ता अगर कोई तादी आप नाराज़ नरूज हो गए हुकूमत को घर बहिए तो असी रुकावट नहीं बनागे, और जो जनरल इलेक्शन होगा उसमें भी फ़ौज किसी की साइड नहीं लेगी। आप जिस तरह पहले हमने नहीं ली ज़िमनी इंतखाबात में, फिर भी इमरान खान से इल्ज़ाम लाता सी ना मिस्टर इलेक्शन मिस्टर वाई, ये वो झूठ बड़ा बोलता है इमरान खान। इमरान खान का मसला ये है कि भाई साहब जिहड़े ना जिन्ने मुँह के चिट्टे ने अंदरों उस तो दूने काले ने, वो इतना झूठ बोलते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, बाकायदा बुग़्ज़ रखते हैं हर उस शख्स से जिसके बारे में उन्हें ये शुबा भी पड़ जाए कि भाई मेरे तो ज़्यादा पॉपुलर है, इनू ये जिहड़ी शर्ट है ये मेरे तो ज़्यादा सजदी पई है, ये जिहड़े 4 लोग मेरे अल तके ने उन्होंने तो अलावा 2 लोग ये होर तके ने, इस गल ते भी सड़ जाने वाला करैक्टर है इमरान खान जिसका नाम है। तो वो भाई साहब ने ना बुग़्ज़ बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा यार आपने हर तरह का हरबा इस्तेमाल ही है, तो हमें कोई आपका मसला नहीं है, आप पॉपुलर हैं, ठीक है आप पॉपुलर रहें। बल्कि सलीम साफ़ी साहब ने तो ये भी कहा कि मतलब उनको कहा गया, सलीम साफ़ी साहब के मुताबिक इमरान खान को ये बताया गया कि देखे आपने इतना कुछ किया फ़ौज के ख़िलाफ़, इसके बावजूद हमने आपके साथ भुट्टो वाला या नवाज शरीफ वाले सलूक के तरफ हम नहीं गए अभी तक। वो जो मैं आपसे कहता हूँ ना कि इन्हों किसी ने ये घूर के नहीं तकिया पाए, जिस दिन इन्हों सही घूरी पै गई ना इमरान खान को, यकीन कीजिए कि बनी गला दी पहाड़ी का सब तो उच्चा दरख्त होएगा ना, वो टहनी से जाके बहेगा लुके। अगर इसको सही घूरी किसी ने पाती, इनू किसी ने घूरिया भी नहीं थी कर ता ही भूए चढ़ी फिरदा है। मैं माजरत चाहता हूँ इन अल्फाज के लिए, लेकिन मेरा ना थोड़ा सा हमें गुस्सा जो आ गया कि यार तेनू ये किसी ने कही कुछ नहीं, आपको इतनी खुली छूट मिली हुई है इमरान खान को, उनके सारी गालम गलोच ब्रिगेड को, जो मर्जी आप करते जा रहे हैं। जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ किस किस्म की घटिया प्रोपेगेंडा नहीं किया। अतर मिनल्ला साहब के ख़िलाफ़ ये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, उनके ख़िलाफ़ किस किस्म का किस लेवल तक जाकर उसे घटिया प्रोपेगेंडा नहीं किया। इसके बावजूद आपको कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, ना आपके लोगों को कहा। हाँ जहाँ पर आपने ये लिमिट क्रॉस की कि आपने ओवरऑल इंस्टीट्यूशन को मिलाइन करने की कोशिश की, वहाँ पर आपके कुछ लोगों को ज़रा थोड़ा जा कुरिया शुरिया ज़रूर किया है। एक साहब उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने एक फिर ट्वीट किया हुआ है, कल से उन्होंने टिड्डी बड़ी पीड़ हो रही, जब से पता चला ना कि सागडार साहब आ रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि जनाब मुझे खुद आर्मी चीफ ने कहा था कि सागडार जो है उसने मुल्क की मीशत का सत्यानाश कर दिया और मुल्क का पता नहीं मीशत दिवालिया करने जा रहा है, ये इस तरह की बातें उन्होंने लिखी हुई हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इनमें से किसी को कभी अभी तक ना हाथ नहीं लगे किसी दे, लेकिन जनरल बाजवा साहब का हौसला पाए नहीं ला रहे। देखिए ये मैं कुछ जनरल बाजवा की तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली हौसला इसलिए कह रहा हूँ कि एक बंदा जब इतनी ताकत के अंदर हो, और याद रखिएगा पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 ओहदे ताकतवर तरीन होते होते हैं सर, बाकी सारी गुफ्तगू होती फ्रैंकली, मैं बाकी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बड़ी पावर्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे कभी कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रॉपर अमल भी नहीं हुआ, लिहाजा वो ताकतां भी जड़ियां ना वो किसी दे मरहूने मिन्नत होंदी हैं।
ایک عہدہ ہوتا ہے آرمی چیف کا سر اور دوسرا ہوتا ہے DGISI کا، بس یہ دو ہوتے ہیں جو بڑے طاقتور ترین عہدے ہوتے ہیں، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے اشخاص اگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں تو اس کا مطلب ہے کہ پائن انہوں نے بڑا حوصلہ انہوں نے بیچ۔ سلیم صافی صاحب کہتے ہیں کہ اس میٹنگ کے اندر جو ہے نا ماحول ذرا بہتر نہیں تھا، اور وہ جو ہیں عارف علوی صاحب وہ بس ترلا منتا تے لگے رہے کہ یار تہاڈی مہربانی، اس طرح کی صورتحال ان کی بنی ہوئی تھی۔ ویسے اگر آپ عارف علوی صاحب کو دیکھیں تو وہ لگتے بھی ایسے ہی ہیں، بیچ بچاؤ کرانے والے کریکٹر ہوتے ہیں نا، اچھی بات ہوتی ہے، بیچ بچاؤ کرانا چاہیے، صلح جوئی کے معاملہ ہونا چاہیے، یہ بات اچھی ہوتی ہے، لیکن اس میٹنگ سے کوئی عمران خان کو وہ چیزیں نہیں ملی جو عمران خان چاہ رہے تھے۔ پھر جناب وہ عمران خان صاحب پھر باہر آئے، تو باہر آ کے سب سے پہلے تو انہوں نے خبر بریک کرا دی اپنے ایک یوتھیے سے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ تاثر دیا کہ جس طرح جنرل باجوہ دی بڑی مجبوری سی، عمران خان نال میٹنگ ضروری سی، اس طرح کا جڑا نا کہ انہوں نے تاثر دیتا، حالانکہ یہ بات بالکل الٹ تھی۔ اچھا، اس کے بعد پھر جناب وہ جو معاملہ تھا وہ انہوں نے یہ کیا کہ جناب ایک باقاعدہ طور پر پلان کیا گیا کہ جناب فوج کے ساتھ عمران خان کی ڈیل ہو گئی ہے، یہ ایک تاثر بنایا گیا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو ظاہر اصل بات کو نہیں جانتے تھے، انہوں نے آ کے نکے موٹے ریلیف جو ہیں وہ دے دیے اس تاثر کے چکر میں آ کے نا عمران خان کو۔ تو عمران خان نکے موٹے ریلیف ہوتے ہیں واہ پوئے چڑی پھردا سی، بہرحال وہ ان کو ریلیف مل گئے، اور حکومت اور فوج کے درمیان بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا یہ وہ باتیں جو میں نے آپ کو جب یہ میٹنگ کی گفتگو ہو رہی تھی تو ان دنوں میں نے اپنے ولاگز میں یہ باتیں کی تھی کہ عمران خان اس سے یہ فائدے حاصل کر رہا ہے، اور بھائی نے باقاعدہ طور پر اس کے فائدے حاصل کیے۔ اچھا، پھر ساتھ ہی ساتھ یہ تاثر بھی دے دیا کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہے نا، یہ بھی خبر تھی باقاعدہ طور پر آئی، یعنی یہ مختلف سوشل میڈیا کے سرکلز میں آئی کہ جنرل فیض حمید نے جا کے نا جنرل باجوہ سے ان کی ملاقات کر دیا، معاملے طے ہوئے نے پائن، یہ ایک جو ہے نا انہوں نے سارا کچھ کیا تھا۔ اچھا، اب میں آپ سے عرض کروں کہ اس ساری گفتگو میں جو چیز عمران خان کے لیے مایوسی کا باعث بنی نا، وہ مایوسی کا باعث یہ بنی کہ عمران خان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ نومبر میں انتخابات نہیں ہو رہے، اور تقرری ظاہر ہے حکومت نے کرنی، جس کی چاہے جس طرح چاہے گی وہ تقرری کر لے گی۔ جب یہاں پر ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تو اس تو بعد پائن جڑا نے ایک باری پھر انہوں نے چکوال کے جلسے میں ISI ہو یا دوسرے DGISPR ہو، ان کو مخاطب کر کے گفتگو کرنی شروع کر دی، اترو پائے نا یہ کرنا، کوئی رسپانس نہیں آیا، انہوں نے ذرا چپ سادھی ہے، یعنی وہ ان کے خیال میں ایک چپ تو سو سکھلا کام جڑا نا وہ زیادہ بہتر ہے، وہ ابھی خاموش ہیں۔ لیکن سلیم صافی صاحب کے مطابق بھی اور میرے اپنے جو چھوٹے موٹے ذرائع ہیں ان کے مطابق بھی فوج کے اندر ہر کیڈر میں عمران خان کی یہ جو حرکتیں ہیں نا، اس کے بعد شدید ترین غصہ ہے۔ ابھی انہوں نے اس پر کوئی ایکشن لینے کی بارے میں نہیں سوچا، میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، بس ایک یہ ہے کہ شدید غصہ ہے، اور ایک قسم کا سمجھ لیں کہ اس طرف سے ہوں کاٹا عمران دے ہوتے مکمل کراس لاتا گیا کہ یار یہ بندہ ناقابل اعتبار ہے، اس سے آپ جتنی مرضی عقل دی گل کر لو، جتنا مرضی انہوں سمجھا کے ویکھ لو، انہیں بھائی نے پٹھے پاسے جانا ہوتا ہے، جو بات طے کرتے ہیں باہر جا کے اس کے بالکل الٹ کرتے ہیں۔ ویسے عمران خان کو یہ بھی کہا گیا تھا اس میٹنگ کے اندر کہ جناب تاڑے یہ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، KPK میں آپ کی حکومت ہے، اوپر گلگت بلتستان اور کشمیر میں آپ کی حکومت ہے، واپس جاؤ اسمبلیاں دے وچ اور اتنے جا کے جناب اپنا رول پلے کرو، اگلے سال الیکشن ہون گے، وہ تسی جتنا ہوئے گا جت جانا، تسی ہار دے ہو گے ہار جڑا، 80 بار نیوٹرل لینا، 80 فیصلہ کیتا کہ اسی نیوٹرل لینا ہے۔ تو عمران خان کافی مایوس ہوئے اس میٹنگ کے بعد۔ اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب نے باہر آ کے پھر مسٹر ایکس اینڈ مسٹر وائی، پھر جناب DGISPR کو نام لے کر کہ پتہ تو کر لیتے کہ میرا مقصد کیا تھا کہنے کا، اس طرح کی گفتگو جو ہے انہوں نے شروع کر دی تھی۔ پھر انہوں نے تڑی لانے کی کوشش کی تھی کہ میں ہفتے کو تحریک میں جا رہا ہوں، لو جی آج ہفتہ ہے، ٹھیک ہے، کیڑی تحریک ہے، کتنے ہے وہ؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے جو ہیں اپنا ہمارے یہ جو پروڈیوسر صاحب ہیں وہ بتا رہے تھے کہ عمران خان آج رحیم یار خان میں جلسہ کریں گے، کو بہت بڑا اعلان کریں گے تحریک کا، فائنل کال دے دیں گے۔ میں ہنس رہا سا، اچھا یار ٹھیک ہے، یعنی چاکا ٹیکنالوجی جو ہے نا عمران خان صرف رنگ بازی فنکاری لا رہے ہیں۔ سر میں آپ سے عرض کروں کہ وہ کوشش کر کے دیکھ لیں، تحریک میں جانے کا اعلان کر کے ڈیٹ دے کے دیکھ لیں کہ جناب میں اس تاریخ نو جا رہا ہوں اتنے، ٹھیک ہے۔ آپ یقین کیجئے گا کہ 25 مئی کے اوپر ان کو اتنی تپ ہے عمران خان کو کہ یار ساڑھنا بڑا ظلم ہویا،
حالانکہ وہ جو کچھ ہوا وہ 1% بھی نہیں تھا حضور, 1%, جو کہ ماضی میں ہوتا رہا عمران خان کے دور میں. اس سے پہلے جو پرویز مشرف کا دور تھا, یہ پرویز لائی صاحب چیف منسٹر پنجاب ہوا کرتے تھے, اس سے پہلے چلے جائے تو وہ 1% بھی نہیں ہوا پائے نا کچھ. ٹھیک ہے, تو اب یہ جائیں ذرا, یقین کیجئے میں رانا ثناء اللہ صاحب کو جانتا ہوں اور مجھے ان کے قریبی ذرائع سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ پائے نا وہ آنتے صحیح, اگر کے پی کی پولیس نے جو کہ انکار کر دیا, یعنی کے پی کہنے کہ ہم نے پولیس نے نہیں, ویسے یہ غیر نہیں بات ہے, یہ غیر قانونی بات ہے. کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے نال اتنے جڑا نا گورنر آئے لگ جائے اور انریسٹ پیدا ہو, پولیٹیکل انریسٹ پیدا ہو. حکومت جو ہے وہ اپنے نروز کو بڑا کنٹرول کر کے بیٹھی ہوئی ہے, ورنہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بہت سارے ابھی بھی اختیارات آئین کے تحت موجود ہیں, جو چیزیں ادھر ادھر ہو سکتی ہیں, لیکن ابھی تک وہ سکون ڈاٹ کا میں بیٹھے ہیں, کیونکہ پاکستان کے معاشی حالات بہت خراب ہے, بہت زیادہ خراب ہے. چیزیں ٹھیک ہونے کی طرف جا ضرور رہی ہیں لیکن ابھی سر ٹھیک ہوئی نہیں ہے, اس لیے وہ سرا اس کھلا چھڈیا کہ چل یار انہوں کرن دے, کوئی گل نہیں, ادھر دھیان نہ کرو. ہوتا نہیں کہ بچہ جڑا شرارتی جہا ہوتا ہے محلے دا اور وہ سارے تنگ تم کر رہا ہوتا ہے, تو جو بڑے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار چھڈو چلو کوئی گل نہیں, یہ وڈے نوں دس دیو یار انج کر رہے, تو انہوں نے نا حکومت نے انہوں نے وڈے نوں دستا کہ یار ویکھ لو تہاڈا بال ہے کر رہا ہے, تو وہ وڈے ہن ایتے گرمی کھا گئے. ٹھیک ہے, وہ جو میں نے آپ سے کہا نا شدید غصے میں اور کراس لگا دیا, تو یہ پائے نا کراس والا بچہ ہے جدا کوئی والی وارث نہیں بننا. لہٰذا یہ کوشش کر کے دیکھ لیں, اعلان کر کے دیکھ لیں کہ جی میں اسلام آباد آ رہا ہوں, تو اسلام آباد کی تاریخ دے دیں کہ اس تاریخ کو پہنچیں گے, تو پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح پہنچ دینے. اور اگر پائے لالو لال لانا کام ہویا پشور تو لے کے اسلام آباد کر تو دسنا ضرور, کیونکہ اس پاس غصہ شدید ہے. اس بار کسی نے یہ بھی نہیں کہنا کہ کوئی بات نہیں ان کا جمہوری حق ہے. میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اتنا شدید غصہ ہے عمران خان کی حرکتوں کی وجہ سے عمران خان کے اوپر. تو جو میرے پاس معلومات تھی اور جو میرے خیالات تھے وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے ہی, ملتے اگلے ولاگ.